بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جب کہ عرب قوم کی تاریخ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور ہم جانتے ہیں کہ بدو عرب اسلام سے پہلے کس طرح زندگی بسر کرتے تھے، تو قرآن کے بتدریج نازل ہونے کی وجہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر 6236 آیات یکایک نازل ہو جاتی تو زمانے کے کم علم لوگ، جو سیدھے سادے لوگ، اس طرح الجھن کا شکار ہو جاتے کہ انہیں کچھ بھی سجائی نہ دیتا۔ حتیٰ کہ آج جب کہ 20ویں صدی کا زمانہ ہے، بلکہ 21ویں صدی کا زمانہ ہے، اور علم اور دانش کی ترقی اور بین الاقوامی انتراشٹری انٹرنیشنل تعلقات کی بڑھوتری کو دیکھتے ہوئے عام لوگوں کا ذہنی معیار 1400 سال پہلے کے مقابلے میں بہت ترقی کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی کوئی حکومت اپنے باشندوں کے لیے سینکڑوں قوانین کو یک لخت ایک دم لاگو نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اس زمانے کے لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے 1450 سال پہلے کی بات ہی الگ ہے۔ اگر قرآن ایک بار میں ہی نازل ہو جاتا تو چونکہ اس وقت کے لوگوں کا حافظہ اور دماغ اتنے عظیم کلام کو اپنے اندر سمونے کی گنجائش نہیں رکھتے تھے، لہٰذا ممکن تھا کہ وہ بے رغبتی کا شکار ہو جاتے اور یوں قرآن کے نزول کا مطلوبہ اثر حاصل نہ کر سکتے۔ لہٰذا قرآن کے نازل ہونے کا فطری اور شعوری طریقہ یہی تھا کہ وہ بتدریج دھیرے دھیرے نازل ہو، تاکہ لوگ آہستہ آہستہ اللہ کے کلام اور حکموں سے مانوس ہوں اور اسے سمجھ سکیں اور پھر اس پر عمل کر سکیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی شخصیت ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور اس کے بعد ان کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب، یعنی بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی طرح پالا پوسا تھا۔ تیسرے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا، لیکن وہ اپنے والدین کے پاس جانے پر راضی نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق ماں اور باپ مجھے کہیں نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوئی اور شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر آمادہ نہ ہوا۔ 3 سال کی مدت میں، یعنی سن 610 سے 613 عیسوی تک، مسلمانوں کی تعداد خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انہی 3 افراد پر مشتمل تھی۔ اس سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے اور یوں مسلمانوں کی تعداد 4 ہو گئی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان بنانے کی جتنی بھی کوشش کرتے لوگوں کو کامیاب نہ ہوتے۔ مکہ کے رہنے والے اگرچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے دین کو تسلیم نہ کرتے، لیکن شروع میں اس کی مخالفت بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ جب یہ دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو وہ دشمنی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی باتوں پر توجہ بھی نہیں دیتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ روایتوں کے مطابق جزیرہ عرب کی سرزمین پر 1,24,000 کم و بیش پیغمبر گزرے، اور جس میں سے کئی سو کے نامی اور ان کی زندگی کے واقعات تاریخ میں موجود ہیں، جبکہ اکثر کا نام و نشان معلوم نہیں۔ لہٰذا عرب لوگ نسل در نسل پیغمبر دیکھنے کے عادی تھے، اور یہ بات جب کسی پیغمبر کو تسلیم کرتے ہوئے دیکھتے تو حیرت نہیں کرتے تھے، اور ان میں تجسس کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یعنی وہ دیکھتے تھے کہ کوئی پیغمبر اگر آیا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، تو کوئی خاص بات نہیں ہے، کیونکہ اتنے پیغمبر آئے لیکن کچھ ہی ایسے ہوئے جو کامیاب ہو سکے۔